گائے آسمان کی طرف منہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ پاک نے کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ آسمان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جنات کا باپ کون ہے؟ کون سے نبی نے بیک وقت دو بہنوں سے شادی کر کے ہم بستری کی؟ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے جو شخص اسلام لایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دنیا کے علوم سے نوازا۔ آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام علوم سے اللہ نے آپ کو آشنا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے لوگوں کو اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملہ میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرماتے، مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج جہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر زیاد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ جب مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے، اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا، مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ام القرآن کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مکہ کو ام القرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر قرآن کریم کے نزول کی جگہ ہے اور اسے قرآن کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور اس میں پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، رکھی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ دوستو، فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی، اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی، بخارات اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کے نام ہے زوم، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمل ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، ویل وہ واحد جانور ہے جس نے کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر جا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنے جادوی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں ہبا اور رحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جز کیا چیز ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جز پیدا ہوتا ہے۔ مد و جز سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کا نام گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا، آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کال سے بنائے گئے تھے، اس لیے اس کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا تھا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے زمین پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور ہوا کو دیکھا۔ پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا
تو حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے۔ رنگ کو ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سب ہی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص گویا ہوا: اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی نے سوال کیا: کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا: کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ دوستو، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند عجیب و غریب سوالات اور ان کے جوابات۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کا سچا اور پکا غلام بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔